بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹوں سے نوازا تھا۔ ان 12 بیٹوں کی اولاد بے شمار ہوئی۔ وہ مکہ مکرمہ کے علاوہ حجاز میں بھی ان کا چرچا ہو گیا تھا۔ ان کے ایک بیٹے کے گھر ایک بیٹا ہوا جس کا نام کیدار تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے عطا کیا جس کا نام عدنان تھا۔ عدنان کے بیٹے کا نام ماد اور اس کے بیٹے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے جس میں سے ایک بیٹے کا نام مزر تھا۔ مزر کی نسل میں سے قریش بن مالک کو جنم دیا گیا۔ یہ فہر بن مالک کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ قریش کے بے شمار اولاد ہوئی جو کہ کافی قبیلوں کے اندر پھیل گئی تھی۔ ان کی اولاد میں سے ایک بیٹا قصا بہت ہی مشہور ہوا جس کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام مناف تھا جس میں ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کی شادی مدینہ کے نام گرامی سردار کی بیٹی سے طے پائی۔ ان کے گھر ایک لڑکے نے جنم لیا۔ اس لڑکے کا نام شیبہ رکھا گیا تھا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے والد کا وصال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے سردار بن گئے۔ ہاشم کے بیٹے کی پرورش مدینہ منورہ میں ہی کی جا رہی تھی۔ جب مطلب کو اس کی جوان ہونے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنے پاس لانے کا فیصلہ کیا۔ جو وہ اپنے بھائی کے بیٹے کو لے کر جب مکہ آئے تو مکہ والوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو جمع کیا اور سب کے علم میں یہ بات لایا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ ہر کوئی اس کو مطلب کا غلام کے نام سے ہی پکارتے تھے، اسی لیے شیبہ عبد المطلب نے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہر کوئی شیبہ کو عبد المطلب کے نام سے بلانے لگا۔ اس طرح عبد المطلب ان کا لقب پڑ گیا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مطلب کا غلام ہے۔ آج بھی ہر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا اصل نام جانتے ہیں۔ عبد المطلب کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے پیدا کیے۔ ان کے نام عبداللہ، حمزہ، ابو طالب، عباس، ابو لہب، حارث، زبیر اور عبد الرحمن تھے۔ ان میں سے عبداللہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے سب سے حسین و جمیل عبداللہ تھے۔ مکہ پر قبیلہ جرہم کے لوگوں کا عروج تھا۔ وہ بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی۔ ان کے قبیلے کا سردار مضاف بن عمرو تھا جو کہ ایک اچھے آدمی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو منع کیا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ ان کے قبیلے والے نے اپنے سردار کی کسی بات کو نہ مانتے ہوئے بے حرمتی سے باز نہ آتے رہے۔ مضاف بن عمرو اپنے قبیلے والوں سے مایوس ہوا۔ اس نے بیت اللہ سے سارا سامان نکال کر آب زمزم میں دفن کر دیا اور اس کنویں کو مٹی سے بھر کر خود وہاں سے کسی دوسری جگہ پر چلا گیا۔ اس طرح کنویں کا نام و نشان آہستہ آہستہ مٹ گیا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو وہاں سے نکال دیا۔ بنو خزاعہ اور قصی کا دور اسی لڑائی میں گزر گیا تھا۔ اس کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا تھا۔ یہ کنواں کافی عرصہ قبیلہ جرہم سے سردار مضاف کے دور سے بند پڑا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کنواں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے کھدوایا۔ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بے حد حسین و جمیل تھے۔ ان کے حسن کا چرچا پورے عرب میں مشہور تھا۔ چرچا ہوتا بھی کیوں نہ، وہ زحا کے چہرے والے مصطفیٰ کے باپ جو بننے والے تھے۔ قریش کی عورتیں حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کی طالب بن کر سرِ راہ نکلا کرتیں تاکہ ان کو اپنی جانب متوجہ کر سکیں۔ اہل کتاب بعض نشانیوں اور علامات سے یہ جان چکے تھے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں ودیعت ہے، اسی لیے وہ حضرت عبداللہ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ جیسے انہی کے خاندانوں میں نبی ہوتے آئیں اب بھی ایسا ہی ہو اور آخری نبی بھی انہی کی نسل سے ہو۔ اسی لیے انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تو اہل کتاب کی ایک بہت بڑی جماعت شام کی جانب سے تلوار سونت کر حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے نمودار ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار
کفار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہہ نہ تھی غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کو جستجو میں تھے جو شرف، حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھی۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کی بھی سر توڑ ناکام کوششیں کیں۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو وہ ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی، میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ مکہ کی ایک خوبصورت عورت جو کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمیعہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ بھانپ کر اس نور پر ہزار جان سے فریفتہ ہو گئیں اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کاہنہ کہنے لگی، اے عبداللہ، تمہیں دین ابراہیم کا واسطہ کہ جس پر قائم ہو، میرے سوا کسی سے پہلی صحبت مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادو سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک و طاہر نکل گئے۔ قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبان زد خاص و عام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عبداللہ کی مانند حسین سیرت و حسن و صورت کا مکمل اور بے مثل نمونہ تھیں۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتا ہے اور یوں دو پاک روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی افت معاب دلہن کو لے کر واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کاہنہ آپ سے ملتی ہے جس نے ان کو نکاح کے لیے کہا تھا۔ جب بعض عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے بی بی آمنہ بنت وہب سے نکاح اور زواف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا۔ امام آلوسی، امام ابن کثیر اور امام قرطبی سے مشترکہ روایت ہے کہ یہ مبارک پیر کا دن تھا کہ جب اس مبارک جوڑے کا نکاح ہوا، لیکن پھر 3 دن تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بتایا تھا شب زواف جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد شب جمعہ کو ہوگی، اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ مکہ کے قبیلوں کا رواج تھا کہ شادی کے پہلے 3 دن تک نئے نکاح شدہ جوڑے کو تنہا نہ چھوڑا جاتا۔ پھر شب جمعہ کی وہ مبارک گھڑی آ گئی کہ جب جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کی سرداری میں تشریف لائے اور آ کر بام کعبہ پر ہلالی پرچم لہرا کر دنیا والوں کو خوشخبری دی کہ آج نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سلب پدر سے رحم مادر سے منتقل ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا شب جمعہ کو حضرت عبد المطلب نے بنو زہرہ میں قیام کے دوران ہی نکاح کے تیسرے دن حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں میسر فرمائی، اور یہ مقدس اور دل آویز نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے، اور سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی رات ابلیس لائن کا تخت الٹ گیا، اور یہ مردود بارگاہ الہی میں 40 دن بحر و بر میں مارا پھرتا رہا، اور فرط غم و کثرت غیظ و غضب میں سیاہ و سوختہ ہو کر کوہ ابی قبیس کے دامن میں آ کر رونے لگا۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت سند صحیح کے ساتھ مروی ہے، جس رات نور محمدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے سپرد ہوا، اس دن تمام کاہنوں کو اطلاع ہوئی، اور وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند و پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ وہ وقت آنے والا ہے جبکہ خطہ زمین نور مصطفیٰ سے منور ہو جائے گا۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا کہ جناب آمنہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو گئی ہیں، اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی امین اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والی ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح سرنگو پائیں گے۔ ابلیس لائن کا تخت پلٹ گیا، اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سرنگوں ہو گئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو سے قاصر اور کنگ ہو گئیں۔ مکہ کی وادی کے ایک کچے مکان کے خوشبوؤں سے معطر ایک کمرے میں حسن و جمیل، پاک و طاہر خاتون، شرم و حیا کی پیکر، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ، اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کے عظیم ترین اور پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھیں۔ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین لمحات میں سے تھی کہ آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھی کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی اور سنواری گئی، جن کی محبت کی خوشبو اللہ پاک نے سارے عالم میں سمو دی۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے کٹھن اور دردوں بھرا ہوتا ہے، وہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہایت آسان کر دیا گیا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا کہ شام کے محلات بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر آنے لگے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان ابی العاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں نبی محترم کی ولادت پر میں حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ جب انہیں درد ذال حق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم حجرہ سے باہر نکلی، دوبارہ اندر گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کی شاہد حضرت عرباض بن ساریہ کی حدیث سے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، اور اس کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے بے شک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کی وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھی تھی، اور بے شک انبیاء کے والدین کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنتے وقت ایک ایسا نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان و حاکم نے صحیح کہا، اور امام احمد کے نزدیک ابو امامہ کی حدیث اسی کی مانند ہے، اور ابو اسحاق نے سور سے بروایت خالد بن معدان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے بھی اسی کی مانند روایت کیا، اور اس روایت میں ہے کہ اس نور کی وجہ سے ارض شام کا شہر بصرہ روشن ہو گیا، جبکہ ابن کثیر اس واقعے کو اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ ولادت و سعادت کے وقت جو نور محمدی چمکا، اس کی روشنی میں ملک شام کے شہر بصری کے اونٹوں کے گردنیں چمکنے لگیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت بے نظیر لطیف و نظیف اور نورانی ہے، کسی قسم کی غلاظت و کثافت جس میں اقدس میں نہیں پائی جاتی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک بلکہ تمام جسم اقدس حتیٰ کہ خون مبارک بھی انتہائی خوشبودار تھا۔ محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی ہے کہ اس میں سے عطا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کی ہے کہ آمنہ بنت وہب آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب آپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیتے ہوئے کہتے، پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکا یک چلانا شروع کر دیا کہ اے جماعت یہود سنو، سب جمع ہو گئے اور میں یہ سن رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب طلوع ہو گیا جس کی ساعت میں آپ پیدا ہونے والے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں بھی یہ ہے کہ محمد ابن اسحاق صاحب سیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ 60 سال کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں۔ تو اسی حساب سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے، تو انہوں نے یہ مقولہ یہودیوں کا 7 سال کی عمر میں سنایا تھا۔ یہی روایت امام بقی نے بھی لکھی ہے۔ حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ ایک یہودی مکہ اسے ارادت عقل ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا کہ آج کس قریشی سردار کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے کہ آج تو صرف ایک ہی بچے کی چرچا ہے کہ جو عبداللہ کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے درخواست کی، میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جسے حضرت عبدالمطلب نے قبول فرما لیا۔ اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک اے گروہ قریش سن رکھو، یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق و مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ بدن ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبدالمطلب بے حد خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہیں، پھر میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے تمہارے پاس رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ جب میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اوندھے منہ پڑے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اوپر عجیب قسم کے خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر سے روشنی اور مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی۔